ایک 13 سالہ لڑکی اپنے گاؤں کے بیچوں بیچ بیٹھی ہے۔ اس کے چہرے پر خاموشی ہے مگر آنکھوں میں خوف۔ اچانک ایک عورت چاقو اٹھاتی ہے اور اس کے نچلے ہونٹ میں ایک گہرا کٹ لگا دیتی ہے۔ نہ کوئی دوا، نہ کوئی سکون، صرف درد، خاموشی اور ایک رسم جو صدیوں سے عورت کے جسم کو قربانی بناتی آ رہی ہے۔ یہ اذیت، یہ رسم، یہ لپ پلیٹ، آخر کیوں؟ اس پلیٹ کے اندر آخر کیا چھپا ہے؟ ایسا سچ جو شاید آپ برداشت نہ کر پائیں۔ ونڈرز نیور سین کے معزز سامعین کرام، السلام علیکم۔ ایتھوپیا کے جنوبی قبائل خصوصاً سوری اور مرسی میں لپ پلیٹ ڈالنے کا عمل صرف رسم ہی نہیں بلکہ ایک سماجی اور جسمانی تبدیلی کا مکمل سفر ہے۔ یہ سفر ایک نوعمر لڑکی کے لیے تکلیف، صبر، تربیت اور پہچان کا مرکب ہوتا ہے۔ لپ پلیٹ ڈالنے کا عمل عام طور پر لڑکی کی عمر 12 سے 15 سال کے درمیان شروع کیا جاتا ہے۔ یہ وہ عمر ہے جب لڑکیوں کی بلوغت شروع ہو رہی ہوتی ہے۔ قبیلے کے لیے یہ اشارہ ہوتا ہے کہ لڑکی اب خاندان، رشتے اور معاشرتی کردار نبھانے کے لیے تیار ہو رہی ہے۔ اس مخصوص عمل سے پہلے لڑکی کو روایتی طور پر تربیت دی جاتی ہے کہ وہ صبر، خاموشی اور برداشت کا مظاہرہ کرے۔ لپ پلیٹ ڈالنے کا پہلا قدم ہے نچلے ہونٹ میں ایک چھوٹا سا افقی کٹ لگانا۔ یہ کٹ عموماً نچلے ہونٹ کے وسط میں لگایا جاتا ہے۔ کٹ کی لمبائی تقریباً 1 سے 2 سینٹی میٹر ہوتی ہے۔ یہ عمل قبیلے کی بڑی عورتیں کرتی ہیں جنہیں اس کا تجربہ ہوتا ہے۔ آلات روایتی ہوتے ہیں جیسے چاقو، کانٹا یا تیز دھار پتھر، جسے مقامی زبان میں مقدس مانا جاتا ہے۔ سب سے دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ عمل عموماً بغیر بے ہوشی یا طبی مدد کے کیا جاتا ہے، جس کی وجہ سے خون بہنے اور درد کی شدت زیادہ ہوتی ہے۔ جب زخم کچھ حد تک ٹھیک ہو جاتا ہے تو اس میں چھوٹے سائز کی لکڑی یا مٹی کی ڈسک ڈالی جاتی ہے۔ پہلا ڈسک تقریباً 4 سے 5 سینٹی میٹر قطر کا ہوتا ہے۔ اسے زخم میں اس لیے ڈالا جاتا ہے تاکہ ہونٹ کا سوراخ بند نہ ہو اور آہستہ آہستہ کشش کے تحت بڑھتا جائے۔ یہ ابتدائی مرحلہ شدید تکلیف دہ ہوتا ہے کیونکہ ہونٹ کی جلد حساس اور ریشے دار ہوتی ہے۔ آنے والے کئی ہفتوں اور مہینوں میں پلیٹ کا سائز تدریجی طور پر بڑھایا جاتا ہے۔ ہر چند ہفتوں کے بعد بڑی پلیٹ ڈالی جاتی ہے۔ پلیٹ کا سائز بعض اوقات 20 سے 25 سینٹی میٹر قطر تک بھی پہنچ جاتا ہے۔ بعض لڑکیاں زیادہ عزت کے لیے بڑی پلیٹس لگانے کی بھی کوشش کرتی ہیں۔ جتنا بڑا ہونٹ کھنچتا ہے اتنا ہی زیادہ درد اور تکلیف بڑھتی ہے، لیکن قبیلے میں برداشت ہی فخر کی علامت ہے۔ یہ عمل مجموعی طور پر کئی مہینے یا حتیٰ کہ سال بھر جاری رہ سکتا ہے۔ لپ پلیٹ مختلف مقامی مواد سے تیار کی جاتی ہے، جیسا کہ مٹی کی پلیٹ ہاتھ سے بنائی جاتی ہے، عموماً ناپ کے مطابق تیار کی جاتی ہے۔ کبھی کبھی اس پر نقش و نگار بھی بنائے جاتے ہیں۔ لکڑی کی پلیٹ زیادہ تر ہلکی اور آرام دہ اور دیرپا اور پائیدار ہوتی ہے۔ زیادہ تر عورتیں روزمرہ میں لکڑی کی پلیٹ استعمال کرتی ہیں۔ لپ پلیٹ ڈالنے کا عمل صرف خوبصورتی یا سماجی پہچان تک محدود نہیں بلکہ اس کے سنجیدہ جسمانی اثرات بھی ہوتے ہیں۔ ہونٹ کی ساخت متاثر ہونے سے کچھ عورتیں الفاظ صحیح ادا نہیں کر پاتی۔ کھانے کے دوران پلیٹ اتارنی پڑتی ہے اور بعض اوقات دوبارہ لگانا مشکل ہوتا ہے۔ طبی سہولت نہ ہونے کے باعث انفیکشن یا پھوڑے بن سکتے ہیں۔ مسلسل پلیٹ پہننے سے جبڑے اور دانتوں کی ساخت بھی متاثر ہوتی ہے۔ مسکراہٹ یا چہرے کے تاثرات محدود ہو جاتے ہیں۔ معزز سامعین کرام، عام طور پر خواتین گھریلو کام کرتے ہوئے پلیٹ پہن کر رکھتی ہیں۔ تہوار، شادی، میلوں اور رقص کے مواقع پر پلیٹ کی سجاوٹ اور سائز میں خصوصی اہتمام کیا جاتا ہے۔ کچھ عورتیں پلیٹ اتار کر بھی گھومتی ہیں مگر صرف غیر رسمی مواقعوں پر۔ بعض لڑکیاں اس عمل کو خوف اور مجبوری کے تحت برداشت کرتی ہیں کیونکہ اگر کوئی لڑکی پلیٹ نہ لگائے تو اسے شادی کے لیے مسترد کر دیا جاتا ہے۔ خاندان کی عزت پر حرف آتا ہے، قبیلہ اسے باغی یا بے ادب تصور کرتا ہے۔ یہی دباؤ اسے اس اذیت کو برداشت کرنے پر مجبور کرتا ہے۔ دنیا کی قدیم ترین تہذیبوں میں جسمانی ترمیم یعنی باڈی موڈیفیکیشن ایک معروف عمل رہا ہے۔ افریقہ میں خاص طور پر مشرقی اور وسطی علاقوں میں جسم کے مختلف حصوں کو بدلنا، جیسے ناک چھیدنا، کان کھینچنا، گردن لمبی کرنا، داغ دینا اور ہونٹوں یا کانوں میں پلیٹ ڈالنا، نہ صرف حسن و جمال بلکہ تہذیبی، روحانی اور سماجی شناخت کا ذریعہ رہا ہے۔ لپ پلیٹ اسی طویل روایت کا ایک حصہ ہے جس کے مخصوص آغاز کی حتمی تاریخ دستیاب نہیں، مگر ماہرین اس کے آغاز کو 2000 سے 3000 سال پرانا مانتے ہیں۔ لپ پلیٹ کی رسم صرف
ایتھوپیا تک محدود نہیں رہی بلکہ ایتھوپیا کے جنوب مغربی قبائل خصوصاً سوری، مرسی اور بودی، جنوبی سوڈان کے بعض قبائل، چاد، نائجیریا اور افریقی کانگو بیسن کے علاقے، حتیٰ کہ جنوبی امریکہ کے چند مقامی قبائل میں بھی اس کی جھلک ملتی ہے۔ تاہم اس رسم کی سب سے مخصوص اور نمایاں شکل ہمیں ایتھوپیا کے سوری اور مرسی قبائل میں نظر آتی ہے، جہاں خواتین کے نچلے ہونٹ میں پلیٹ ڈالنا نہایت عام اور ثقافتی طور پر مقدس سمجھا جاتا ہے۔ لپ پلیٹ کی رسم کے آغاز کے بارے میں ایک مشہور اور مضبوط مفروضہ یہ ہے کہ یہ رسم غلامی سے بچنے کے لیے اختیار کی گئی۔ جب عرب، یورپی اور افریقی غلام شکاری افریقہ کے اندرونی علاقوں میں داخل ہو کر خواتین کو اغوا کر کے بیرون ممالک فروخت کرتے تھے تو کچھ قبائل نے حسن کو بگاڑ کر خود کو غیر پرکشش ظاہر کرنے کی کوشش کی۔ اس مقصد کے لیے خواتین نے اپنے دانت توڑ لیے، چہرے پر داغ لگائے اور سب سے اہم نچلے ہونٹ میں بڑی پلیٹ ڈال کر چہرے کو بگاڑ دیا۔ غلام شکاری ایسے چہروں والے عورتوں کو کم خوبصورت یا نقص دار سمجھتے اور چھوڑ دیتے۔ یہ نظریہ خاص طور پر مرسی قبیلے کے حوالے سے بار بار سامنے آتا ہے، حالانکہ قبیلے کے موجودہ لوگ اسے خوبصورتی، شناخت اور رسم کا درجہ دیتے ہیں۔ جس طرح مختلف تہذیبوں میں حسن کی تعریف الگ رہی ہے، اسی طرح افریقہ کے قبائلی معاشروں میں بھی خوبصورتی کے اپنے ہی معیار رہے ہیں۔ سفید دنیا میں گورے رنگ، نازک چہرے اور باریک جسم کو خوبصورتی مانا گیا، لیکن افریقی قبائل میں جسمانی طاقت، نقوش کی انفرادیت، چہرے اور جسم پر علامات اور ہونٹوں میں پلیٹ کو خوبصورتی کی اعلیٰ ترین مثال سمجھا جاتا رہا ہے۔ لپ پلیٹ کی رسم انہی مقامی خوبصورتی کے معیاروں کے تحت ترقی کرتی گئی۔ لپ پلیٹ کا براہ راست کوئی مذہبی یا عبادتی پس منظر موجود نہیں ملتا۔ ایتھوپیا میں عیسائیت اور اسلام دونوں مذاہب موجود ہیں، لیکن لپ پلیٹ کی رسم نہ تو کسی مذہبی عبادت سے جڑی ہے اور نہ ہی کسی خدائی حکم یا دیوتا سے۔ البتہ کچھ قبائل میں اس رسم کو روحانی تحفظ یا بدروحوں سے بچاؤ کا ذریعہ ضرور کہا گیا ہے، مگر یہ بات سب قبائل پر لاگو نہیں ہوتی۔ جب یورپی نوآبادیاتی طاقتیں 19ویں اور 20ویں صدی میں افریقہ پر قابض ہوئیں تو ان کے لیے لپ پلیٹ جیسی رسومات وحشیانہ، غیر مہذب اور بربریت کی علامت سمجھی گئیں۔ مشنری اداروں اور یورپی اسکالرز نے ان رسومات کے خلاف مہمات شروع کیں، لیکن اس کے باوجود مقامی قبائل نے اپنی شناخت اور ثقافت کو تحفظ دیا۔ لپ پلیٹ ایک مزاحمتی علامت بھی بن گئی جو اس بات کا اعلان تھی کہ ہم اپنی تہذیب، شناخت اور رسموں کو بیرونی دنیا کے مطابق نہیں چھوڑیں گے۔ 20ویں صدی میں جب مغرب سے تعلیم، طب اور جدید نظریات افریقہ میں پہنچنے لگے، تصاویر اور ویڈیوز کے ذریعے دنیا نے پہلی بار لپ پلیٹ دیکھی۔ انسانی حقوق کی تنظیمیں فعال ہوئیں تو یہ رسم دنیا بھر میں شاکنگ ٹریڈیشن کے طور پر مشہور ہوئی، مگر اس کے باوجود ایتھوپیا کے جنوب میں یہ رسم قائم رہی۔ قبائل نے اسے خوبصورتی، عزت اور وراثت سے جوڑے رکھا۔ آج کے دور میں یہ رسم ایتھوپیا کی ثقافتی سیاحت کا حصہ بن چکی ہے۔ سیاح لپ پلیٹ والی عورتوں کی تصاویر لیتے ہیں، کچھ خواتین پلیٹوں پر نقش و نگار بنا کر انہیں فروخت بھی کرتی ہیں، یعنی اب یہ رسم صرف ثقافت ہی نہیں بلکہ ایک طرز کا معاشی ذریعہ بھی بن چکی ہے۔ لپ پلیٹ کا سائز ایک اہم معاشی پہلو سے جڑا ہوتا ہے۔ جس لڑکی کی پلیٹ جتنی زیادہ بڑی ہوتی ہے اس کے جہیز میں اتنا ہی زیادہ مال ملتا ہے۔ عام طور پر دولہے کا خاندان لڑکی کے خاندان کو کئی مویشی 20 سے 40 گائیں دیتا ہے اور یہ پلیٹ اس کی علامت ہوتی ہے۔ لپ پلیٹ گویا ایک معیار بن چکی ہے جس سے لڑکی کے خاندان کی سماجی حیثیت اور معاشی فائدہ وابستہ ہوتا ہے۔